أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. معزز و محترم حاضرین اکرام، سامعین اعظام، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، جملہ نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم تشریفا وتعظیما مخبرا وآمرا اجلالا واکراما وتکریما وتحریما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ومولانا ومالکنا ورؤوفنا ورحیمنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب آقائے دو عالم، نور مجسم، رحمت دو عالم، ارواحنا و آباؤنا و امہاتنا و کلنا فدا، حقیقت الحقائق، خیر البرازق، سید الخلائق، اصل الاصول، عقل العقول، حضور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی مبارک و مقدس امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ علی ذالک. حضرات گرامی وقار، اس مبارک مہینے کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس ماہ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کی جو شب اور رات ہوتی ہے اس میں شب برات منائی جاتی ہے. 15ویں شعبان اس امت مرحومہ کے لیے، اس امت مسلمہ کے لیے اللہ رب العزت کا ایک عظیم تحفہ اور اللہ رب العزت کا ایک عظیم احسان ہے، کیونکہ اس مبارک رات میں اللہ رب العزت اپنے بے شمار ان گنت لا تعداد گناہگار بندوں کو، عاصیوں کو، اور وہ بندے جو جہنم کے حقدار ہو چکے ہیں انہیں نار جہنم سے اور دوزخ سے آزادی اور نجات اور برات کا پروانہ عنایت فرماتا ہے. یہ مبارک رات جسے ہم شب برات کہتے ہیں، یہ وہ عظیم رات ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت اور آپ کی وجہ سے اور آپ کے سبب سے آپ کی امت کو عطا فرمایا ہے، جس میں اللہ رب العزت ساری امت مسلمہ پر بے شمار احسانات فرماتا ہے، اور ان میں ایک عظیم احسان ہے جس سے بڑا احسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ ہے جہنم سے آزادی. تو جہنم سے آزادی کے پروانے اس رات تقسیم کیے جاتے ہیں. لیکن آج جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس مقدس اور مبارک شب برات میں جہاں اللہ رب العزت اپنے بے شمار بندوں کو نجات اور بخشش اور مغفرت کے پروانے عطا فرما کر جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے، جنت کا مستحق بنا دیتا ہے، وہیں دوسری طرف کچھ ایسے بدبخت اور محروم بندے بھی ہوتے ہیں جنہیں اس عظیم رات میں محروم رکھا جاتا ہے، جو اس رات کو پانے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مغفرت اور نجات اور جہنم سے برات کا پروانہ حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں. تو جن بندوں کی اس شب برات میں مغفرت نہیں کی جاتی، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ کئی بندے ہیں. کم و بیش تمام روایتوں کو اگر جمع کیا جائے 15 لوگوں کی فہرست بن جاتی ہے
جن 15 لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی اس شب برات میں مغفرت نہیں فرماتا۔ حضرات گرامی قدر، گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں اللہ کی ناراضگی کو۔ گناہ کی حقیقت اللہ کی ناراضگی ہے، وہ کام جس کے کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کی ناراضگی کے بھی درجات ہیں، تو گناہوں کی حقیقت آپ نے سمجھ لیا کہ گناہ کا مطلب کیا ہے، گناہ کی حقیقت کیا ہے، اللہ کی ناراضگی۔ اب یہ جو گناہ ہیں یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے، ہمارے ظاہر سے ہے، اور کچھ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے باطن سے ہے، ہمارے قلب سے ہے۔ وہ گناہ جن کا تعلق ظاہر سے ہے، جیسا کہ اس کی مثال دیکھیں، چوری کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری، یہ وہ گناہ ہیں جن کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے، یہ ہم کو نظر آتے ہیں۔ اور کچھ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے باطن سے ہوتا ہے، جیسا کہ حسد ہے، حسد کا تعلق باطن سے ہے، تکبر ہے، اس کا تعلق باطن سے ہے، غرور و گھمنڈ ہے، اس کا تعلق باطن سے ہے، ریاکاری اس کا تعلق باطن سے ہے، بدگمانی اس کا تعلق ہمارے باطن سے ہے۔ تو کئی گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق ہمارے باطن سے ہے۔ اب دونوں طرح کے گناہوں سے اجتناب نہایت ضروری ہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت کا محبوب بننا چاہتا ہے، جو بندہ اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان دونوں طرح کے گناہوں سے دور و نفور رہے، دور بھی رہے اور زندگی بھر نفرت بھی کرتا رہے۔ ان دونوں گناہوں سے اجتناب یعنی بچنا، پرہیز کرنا اللہ کا محبوب ہونے کے لیے شرط ہے، لازمی چیز ہے۔ اب جو ظاہری گناہ ہیں وہ تو ہمیں نظر آتے ہیں، ظاہری گناہ وہ تو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ظاہری گناہوں کی بنسبت جو باطنی گناہ ہوتے ہیں ان سے بچنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ظاہری گناہوں کو ہم دیکھ کر اس کا علاج کر سکتے ہیں، لیکن باطنی گناہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو ہمیں سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتے، فقط وہ محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ ظاہری گناہوں سے آدمی بسا اوقات بچ جاتا ہے، اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، لیکن ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو پکے نمازی ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ باطنی گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، رمضان کے پورے روزے رکھتے ہیں لیکن وہ باطنی گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ وہ جھوٹ، غیبت، شراب نوشی، زنا، اس طرح کے ظاہری گناہوں سے بالکل پاک و صاف رہتے ہیں، ان کا دامن بالکل منزہ رہتا ہے، پاک رہتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ باطنی گناہوں میں ملوث اور مبتلا رہتے ہیں۔ تو ظاہری گناہوں سے بچنا آسان ہے، لیکن باطنی گناہوں کی پہچان بھی مشکل ہے اور ان سے بچنا بھی زیادہ مشکل ہے۔ تو حضرات گرامی، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جس طرح فرائض کے بارے میں جاننا ضروری ہے، عقائد کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اسی طرح بحیثیت مسلمان کے باطنی گناہوں کا علم حاصل کرنا بھی ضروری اور فرض ہے۔ حسد کرنا حرام، لیکن حسد کیا ہے یہ جاننا فرض ہے۔ زنا کرنا حرام، لیکن زنا کیا ہے یہ جاننا فرض ہے۔ شراب نوشی کرنا، شراب پینا حرام، لیکن شراب نوشی کیا ہے یہ جاننا فرض ہے۔ بدگمانی کرنا حرام، لیکن بدگمانی کیا ہے یہ جاننا فرض ہے۔ غیبت کرنا حرام، لیکن غیبت کیا ہے یہ جاننا فرض ہے۔ تو جو گناہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، ان دونوں کا علم حاصل کرنا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب آپ جانیں گے کہ یہ گناہ ہے تبھی تو آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے، اس سے آپ دور رہ سکیں گے۔ لا علمی، جہالت، یہ وہ بلا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی انجانے میں کئی سارے گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جب علم رہے گا تو اس علم کی وجہ سے آدمی ان باطنی اور ظاہری دونوں طرح کے
گناہوں سے بچا کر اپنے آپ کو کامیاب لوگوں میں شامل کرانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس تمہید کے بعد اب آگے آئیے۔ آج جو مجھے عرض کرنا ہے کہ شب برات میں جہاں کئی لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، جن کی مغفرت نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک آدمی کون ہے؟ کینہ پرور۔ بولیے، کینہ پرور، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، عداوت اور قلبی نفرت میں مبتلا رہنے والا جو شخص ہوتا ہے، شب برات جیسی عظیم رات میں بھی اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ لاکھ پوری رات عبادت کرے، لاکھ پوری رات سجدہ کرے، لاکھ پوری رات ذکر و اذکار میں گزارے، تلاوت میں گزارے، لیکن اگر وہ کینے میں مبتلا ہے تو پھر اس کی مغفرت ہرگز نہیں کی جاتی۔ اب یہ کینہ کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، یہ سنی۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ آسان الفاظ میں ایک ایسا آدمی ہے جسے دیکھتے ہی آپ کے اندر غصے کی اور نفرت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ جسے دیکھتے ہی آپ کے اندر غصے کی لہر، نفرت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ایسا آدمی کہ جسے دیکھتے ہی آپ اس سے ملنا پسند نہیں کرتے، اس سے ملنے کا موقع آ جائے تو پھر ملنے سے آپ کتراتے ہیں۔ اور وہ کیفیت کہ ایسا شخص کہ جسے آپ نے دیکھا تو موقع ملتے ہی اسے زبان سے یا ہاتھ سے یا کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچانے کو تیار رہتے ہیں۔ ایسا شخص جس سے دیکھتے ہی آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تباہ ہو جائے، یہ برباد ہو جائے، جسے دیکھتے ہی آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کی تباہی اور بربادی میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں، ایسی جو کیفیت ہوتی ہے دل میں، اسی کیفیت کا نام ہے کینہ، بغض، عداوت۔ تو اگر آپ کے دل میں کسی کو دیکھ کر ایسی کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کینے میں مبتلا ہیں۔ کسی کو دیکھ کر غصہ آ رہا ہے، نفرت پیدا ہو رہی ہے، اس کی تباہی کا خیال آ رہا ہے، خواہشیں پیدا ہو رہی ہیں، اس کے نقصان کی تمنا اور آرزو جنم لے رہی ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کیا ہیں؟ کینے میں مبتلا ہیں۔ اب اس کینے کا شریعت کی نظر میں حکم کیا ہے؟ کینہ رکھنا حرام ہے۔ کینہ رکھنا کسی سے، بغض جسے کہتے ہیں، کینہ جسے کہتے ہیں، عداوت قلبی جسے کہتے ہیں، نفرت قلبی جسے کہتے ہیں، اسی کا نام ہے کینہ۔ اور شریعت کی نظر میں، شریعت کے حکم کے تحت یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ حرام ہے۔ صرف شراب پینا ہی حرام نہیں، صرف زنا کرنا ہی حرام نہیں، بے شمار گناہ ایسے ہیں جو حرام کی کیٹیگری اور حرام کے خانے میں ہیں، ان میں سے کینہ بھی ایک حرام گناہ ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، پرہیزگار ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور نیکوکار ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ وہ کینے جیسے عظیم گناہ میں مبتلا ہیں۔ تو صرف آپ کو نماز ہی کی پابندی نہیں کرنی ہے، آپ کو صرف حاجی ہی نہیں بننا ہے، آپ کو صرف روزے ہی نہیں رکھنے ہیں، جہاں آپ کو سارے فرائض کی پابندی لازمی ہے، وہیں پر جو منہیات شرعیہ ہیں، جن کاموں سے، جن چیزوں سے، جن گناہوں سے شریعت نے روکا ہے، ان گناہوں سے رکنا بھی، بلکہ ان میں سے ہر گناہ سے رکنا بھی ضروری ہے، ہر گناہ سے رکنا بھی لازم ہے، اللہ کا محبوب ہونے کے لیے شرط ہے۔ کینہ ایک ایسی بلا ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں تباہی اور بربادی عام ہوتی ہے، کیونکہ جب کسی آدمی کے تعلق سے آپ کے دل میں کینہ آ گیا تو پھر وہ آدمی چاہے گا کہ اس کو مالی نقصان پہنچے، اس کو جانی نقصان پہنچے، اور وہ حسد میں مبتلا ہوگا، لوگوں کے سامنے اس کی برائی بیان کرے گا، لوگوں کو اسے نقصان پہنچانے پر ابھارے گا۔ تو اس طرح معاشرے میں اس کینے اور بغض کی وجہ سے کئی ساری دوسری برائیاں جنم لیتی ہیں، اور آپ سوچتے جائیں، آپ اندازہ لگائیں، ہر کوئی جب اس کینے میں مبتلا ہوگا تو پھر معاشرے کا امن، معاشرے کا سکون کیسے برقرار رہ سکے گا؟ تو معاشرے اور سماج کی فلاح و بہبودی کے لیے جہاں بے شمار گناہوں اور برائیوں سے بچنا ضروری ہے، وہیں پر کینہ بھی وہ برائی ہے جس سے بچنا معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے۔
حضرات گرامی، اب کینہ رکھنے والے، دل میں کسی کے لیے نفرت رکھنے والے، دل میں کسی کا برا چاہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں آپ دیکھیں۔ سب سے پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کینہ پروری یہ شیطانی کام ہے۔ کینہ رکھنا، کینے میں مبتلا ہونا، یہ شیطان کی پسندیدہ چیز ہے۔ قرآن میں مولا تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، بے شک شیطان یہی چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی کو عام کر دے اور تمہارے درمیان بغض و کینے کو بھی عام کر دے۔ تمہیں ایک دوسرے کا دشمن بنانا اور ایک دوسرے کے لیے بغض و عناد رکھنے والا بنانا، یہ شیطان کی پسندیدہ چیز ہے، اور کئی سارے لوگوں کو اس بلا میں مبتلا کر چکا ہے۔ تو قرآن میں اللہ ہمیں آگاہ فرما رہا ہے کہ آپسی دشمنی اور کینہ اور بغض، ان دو چیزوں سے بچو، کیونکہ یہ میری پسند کی چیزیں نہیں ہیں بلکہ شیطان کی پسند کی چیزیں ہیں۔ اور بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ روایت آپ دیکھیے، نبی کریم علیہ السلام نے ہم کو تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا تباغضوا، کہ لوگوں آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے کینہ کپٹ نہ رکھو، ایک دوسرے کے لیے دل میں عداوت اور دشمنی نہ پالو، نفرتیں نہ پالو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آگے دیکھیے، ترمذی شریف کی روایت ہے، کتاب صفت القیامت والرقائق کے تحت حضرت سرکار سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دب الیکم داء الامم قبلکم، کہ لوگوں امم سابقہ، جو امتیں تم سے پہلے گزریں، ان امتوں میں جو برائیاں تھیں، ان برائیوں میں سے کئی برائیاں ایسی ہیں جو تم میں بھی رکھ دی گئی ہیں، ان برائیوں میں سے کئی برائیوں میں تم بھی مبتلا ہو چکے ہو۔ وہ برائیاں جن میں گزشتہ امتیں مبتلا تھیں، وہ کیا برائیاں ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں، الحسد والبغضاء، حسد کرنا اور بغض رکھنا، حسد کرنا اور بغض رکھنا۔ تو بغض ایسی بیماری ہے، ایسی قلبی اور باطنی خرابی ہے جو صرف اس امت کا خاصہ نہیں ہے بلکہ سابقہ اور گزشتہ امتیں بھی اس بلا میں مبتلا تھیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہو کر آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا دی گئی ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں، جو برائیاں گزشتہ امتوں میں تھیں وہ برائیاں تمہارے اندر بھی آ چکی ہیں۔ ان برائیوں میں سے ایک برائی ہے بغض۔ حضور فرما رہے ہیں، ہی الحالقہ، یہ بغض کیا ہے؟ مونڈنے والی چیز ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ مونڈنے والی چیز ہے۔ آگے فرما رہے ہیں، لا اقول تحلق الشعر ولکن تحلق الدین، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈنے والی ہے بلکہ یہ دین کو مونڈ دینے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ مونڈنا کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ بالوں کو مونڈنا کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پر بال ہیں وہاں سے بالوں کا نام و نشان مٹا دینا، ایسا کام کرنا کہ بالوں کا نام و نشان ختم ہو جائے، جڑ سے بال دور ہو جائیں، اسے کہتے ہیں مونڈنا۔ تو حضور فرما رہے ہیں بغض کیا ہے؟ یہ عداوت کینہ جسے کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ دین کو مونڈنے والی چیز ہے۔ مطلب کیا؟ جس کے دل میں بغض ہوتا ہے وہ لاکھ کوشش کرے وہ دیندار ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ دین والا نہیں ہو سکتا۔ دیندار نہیں ہوگا تو پھر وہ اللہ والا کیسے ہوگا؟ دیندار نہیں ہوگا تو وہ رسول اللہ کا پیارا اور چہیتا کیسے ہوگا؟ آگے فرما رہے ہیں، والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یاد رکھو کوئی آدمی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، لا تدخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، حتی تؤمنوا، جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن اس وقت نہیں ہو سکتے، اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم محبت کرنے والے نہ بنو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بنو، اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں بن سکتے، اور جب مومن نہیں بنو گے تو جنت میں بھی داخل نہیں ہوگے۔ اور آگے میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، افلا انبئکم بما یثبت ذاکم لکم، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے درمیان محبت کو عام کر دے، جو تمہیں محبت پر استقامت عطا
کر دے، تمہارے درمیان محبتوں کو عام کرنے والی جو چیز ہے، کیا اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آگے خود آقا نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، اگر تم چاہتے ہو کہ آپس میں محبتیں عام ہو، کینہ اور بغض جیسی قلبی اور باطنی بیماریوں کا صفایا ہو جائے، تو پھر آپس میں سلام عام کرو۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کرنے کو عام کرو، جب بھی کوئی مسلمان ملے سلام کرو، کیونکہ سلام ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو ایک پیسہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلام ایسی چیز ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ مشقت اور محنت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سلام ایک ایسی چیز ہے جو آسانی سے بغیر کسی خرچ کے کی جا سکتی ہے، لیکن یہ اتنی زیادہ کارگر اور اثر انداز ہے کہ معاشرے سے نفرتوں کو دور کر کے محبتوں کو عام کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے دینداری عام ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بندہ ایمان کامل کے اعلیٰ منزل پر پہنچ کر ایمان کامل کی دولت کو پا کر اللہ کا محبوب بننے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ بغض ہے تو پھر تم ایمان والے نہیں بن سکتے، کیونکہ بغض کیا ہے؟ یہ دین کو موڑنے والی چیز ہے۔ دوسرے مقام پر میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، امام طبرانی اپنی کتاب المعجم الاوسط میں روایت لاتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان النمیمۃ والحقد فی النار لا یجتمعان فی قلب مسلم، کہ بے شک چغل خوری اور بغض، چغل خوری کیا ہے؟ یہاں کا وہاں لگانا، وہاں کا یہاں لگانا، وہاں گئے ان کا بھی سن لیے، پھر یہاں آ کر بولتے ہیں کہ انہوں نے تمہارے بارے میں ایسا کہا، پھر اب یہ ریپلے میں جو جواب دے گا یہ جا کر وہاں سناتے، تو یہاں کی وہاں، وہاں کی یہاں، لگاؤ بجو کا کام کرنے والے۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو چغل خور کہا جاتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ ان النمیمۃ والحقد فی النار، کہ چغل خوری اور بغض یہ دونوں جہنم کی چیزیں ہیں، جہنم میں ہیں، کا مطلب کیا؟ جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں، آدمی کو جہنم کا مستحق بنانے والی چیزیں ہیں۔ لا یجتمعان فی قلب مسلم، یہ دونوں چیزیں کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جو مسلمان ہے اس مسلمان کے دل میں چغل خوری نہیں آ سکتی، اس مسلمان کے دل میں کسی کے لیے بغض و عناد اور کینہ کپٹ نہیں آ سکتا۔ آ گیا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ کامل مومن اور کامل مسلمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ شب برات جیسی عظیم رات میں جس شخص کی مغفرت ہی نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک شخص ہے کینہ پرور، کینہ رکھنے والا، تو پھر سوچے کیوں حضور نے ایسا کہا کہ کینہ باز اور کینہ پرور کی شب برات جیسی عظیم رات میں بھی بخشش نہیں ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کیونکہ یہ بندے کو معاشرے کے امن و سکون کو تباہ و برباد کرنے والا بنا دیتی ہے۔ ایک مقام پر حضور کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب البر والصلۃ والآداب باب النہی عن الشحناء والتحاجر کے تحت روایت ہے۔ حضرت سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تعرض اعمال الناس فی کل جمعۃ مرتين، ہر ہفتے میں 2 مرتبہ بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہفتے میں 2 مرتبہ سارے مسلمانوں اور مومنوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ کب کب پیش کیے جاتے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں یوم الاثنین و یوم الخمیس، پیر کے دن اور جمعرات کے دن، پیر کے دن اور جمعرات کے دن سارے مسلمانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تک پیش کیے نہیں جاتے اللہ نہیں جانتا ہے، یہ نہیں۔ پیر کو اور جمعرات ہی کو فقط اللہ لوگوں کے اعمال سے باخبر ہوتا ہے، اس کے علاوہ غافل رہتا ہے، ایسا نہیں۔ اللہ تو ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اپنی ہر مخلوق کی حرکت سے واقف ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، ان اعمال کو سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہر بندہ مومن کو مغفرت کا پروانہ عطا کر دیتا۔
فرشتے بندوں کے اعمال پیش کرتے رہتے ہیں، ان کے گناہ اللہ کی بارگاہ میں بتاتے رہتے ہیں، اور اللہ یہ فرما رہا ہوتا ہے کہ میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ لیکن یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں۔ حضور کریم علیہ السلام آگے فرما رہے ہیں الا عبدا بینہ و بین اخیہ شحناء، سوائے ان دو لوگوں کے جن کے درمیان بغض ہوتا ہے، جن کے درمیان بغض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور آگے فرما رہے ہیں فیقال، بلکہ اللہ کی بارگاہ سے یہ حکم ہوتا ہے اترکوا اویرکوا ہذین حتی یفیئا، ان کو ایسا ہی چھوڑو، فی الحال کے لیے ان کو معافی نہیں ہے، فی الحال کے لیے ان کی مغفرت نہیں ہے، ان کو اپنے اسی حال پر چھوڑے رکھو حتیٰ کہ یہ دونوں اپنی اس برائی سے باز آ جائیں، اپنے اس گناہ سے باز آ جائیں۔ دیکھیں آپ، بغض کیسی خطرناک بیماری ہے، بغض کیسا عظیم گناہ ہے کہ جہاں ہر ایک بندے کی مغفرت ہو رہی ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ بغض رکھنے والے بندے کو مغفرت کا پروانہ عطا کرنے سے محروم رکھتا ہے۔ اب وہ لوگ جو کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، برائی کا جذبہ رکھتے ہیں، اور دل سے یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سامنے والا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اسے کسی طرح کا جانی یا مالی نقصان پہنچے، اب وہ سر پٹک پٹک کر روئیں اپنی قسمت پر کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے نجات کا پروانہ پانے سے محروم ہو رہے ہیں، اور اس کا سبب ان کی یہ بیماری اور ان کی یہ برائی ہے جسے کینہ اور کپڑ اور بغض و اناد کہا جاتا ہے۔ کیا اب بھی کینے میں رہیں گے؟ اب یہاں جتنے لوگ سن رہے، اب اس میں کئی ایسے لوگ ہیں، کئی لوگ ہیں قسم کھانے کو جگہ ہے جو دوسروں کا برا چاہنے کو اپنا پسندیدہ مشغلہ بنا کر رکھے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں یہ تمنا ہے کہ وہ آدمی تباہ ہو جائے، وہ فلاں آدمی برباد ہو جائے۔ کیا ایسے نہیں ہیں؟ دل پر ہاتھ رکھ کر بولیں، کیا آپ میں سے ہر کوئی اس گناہ سے بچا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں، قسم کھانے کو جگہ ہے۔ کئی لوگ آپ کو مل جائیں گے، بلکہ آپ خود ہاتھ رکھ کر پوچھیں گے تو آپ کا ضمیر خود آپ کو گواہی دے گا کہ ہاں میں بھی اس گناہ میں مبتلا ہوں، میں بھی فلاں رشتہ دار یا فلاں میرے دوست یا فلاں پڑوسی یا فلاں جو میرے دکان کے سامنے دکان کھولا ہوا ہے یا فلاں جو میرا تجارت والا ہے، اس کی تباہی اور بربادی کو میں دل سے چاہتا ہوں۔ آپ کا ضمیر خود آپ کو گواہی دے گا۔ یہ بات آپ کے اندر ہے، لکھ کر جائیے کہ آپ خدا کے محبوب ہرگز نہیں بن سکتے۔ ہاں اگر بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس گناہ سے توبہ ضروری ہے۔ شب برات جہاں بے شمار لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے، وہاں پر اس بندے کی، اس بدبخت کی مغفرت نہیں ہوگی جو بغض و کینے میں مبتلا ہوتا ہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر نبی کریم علیہ السلام سے مروی ایک روایت کو بیان کیا گیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں ثلاثۃ لا یستجاب دعاؤہم، تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم میں سے کئی لوگوں کا یہ رونا ہے، میں دعائیں کرتا ہوں، تہجد میں اٹھ کر دعائیں کرتا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں نیکیاں کرتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کئی لوگوں کو یہ شکایت ہے۔ ایسا کوئی وظیفہ بتائیے کہ میری دعا قبول ہو جائے۔ میں کیا وظیفہ بتاؤں، حضور نے وظیفہ بتا دیا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی دعائیں رد نہ ہوں، تو پھر ان وظیفوں پر عمل کریں جو وظیفے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ کیا وظیفے ہیں آپ دیکھیں۔ یہاں ایک بات ہے، میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ان میں سے پہلا میرے آقا فرما رہے ہیں آکل الحرام، حرام کھانے والا، حرام خور جسے کہتے ہیں، حرام خور، حرام کھانے والا۔ جو حرام خور ہے حضور فرما رہے ہیں وہ لاکھ اپنا ماتھا زمین پر پٹک پٹک کر پھوڑ لے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو حضور وظیفہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے تو حرام خوری سے اپنے آپ کو بچا لو، حرام خوری سے دور رہو، تمہاری دعا فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ حلال کھانے والے بن جاؤ، حلال اپنے اہل و عیال کو کھلانے والے بن جاؤ، تو پھر دیکھو تمہاری دعا ابھی تمہاری زبان پر آئے گی بھی نہیں، دل میں فقط خیال ہوگا، اللہ تمہارے خیال کے مطابق اعمال تمہارے سامنے اور معاملات پیش کر دے گا۔ دوسری بات میرے آقا ارشاد فرمانے جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، ان میں دوسرا شخص کون ہے؟ مکثر الغیبہ، کثرت کے ساتھ غیبت کرنے والا،
کثرت کے ساتھ پیٹھ پیچھے، غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنے والا، سامنے ہے تو مسکرا کر کیا بھائی اچھا ہے کیا خیرت کیا، پیچھے گئے تو کیا کی نا ایسا ویسا بول کر اب ہاں اس کی برائیاں بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو میرے آقا فرما رہے ہیں یہ اگر برائی تمہارے اندر ہے، کثرت کے ساتھ غیبت کرنے کی نحوست میں اگر تم مبتلا ہو، لاکھ اپنے آپ کو تہجد گزار بنا لو، لاکھ اپنے آپ کو پہلی صف کا نمازی بنا لو، لیکن تمہاری دعا ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ تو دعا اگر قبول کرانی ہے اللہ کی بارگاہ میں، ایک تو یہ ہے کہ حرام خوری سے بچو، دوسرا یہ ہے کہ غیبت سے بچو، کسی کی غیبت نہ بیان کرو۔ ہاں برائی تلاش کرنی ہی ہے، عیب جوئی کرنی ہی ہے، عیبوں کو پکڑ پکڑ کر اگر اسے سدھارنا ہی ہے تو پھر تمہاری ذات تمہارے لیے کافی ہے، کیونکہ تمہاری ذات میں خود بے شمار عیب ہیں، ان عیبوں کو تلاش کرو، چن چن کر اپنی ذات کو ان عیبوں سے پاک کرنے پر محنت کرو، پھر دیکھو کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسا مقام عزیز تم کو حاصل ہوگا۔ اس کے بعد تیسرے شخص کے بارے میں میرا آقا ارشاد فرمایا، تیسرا شخص جس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی وہ کون ہے؟ آگے فرما رہے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ غِلٌّ أَوْ حَسَدٌ لِلْمُسْلِمِينَ، تیسرا آدمی وہ ہے جس کے دل میں مسلمانوں میں سے کسی مسلمان کے لیے بغض ہو یا حسد ہو۔ اگر کسی کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، برائی کے جذبات دل میں بھرے ہوئے ہیں، اب وہ لاکھ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے، حضور فرما رہے ہیں حضور جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کی ضمانت ہیں، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کینہ رکھنے والے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ تو پھر اگر آپ کو یہ شکایت ہے کہ میری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہیں، تو پھر آپ ان تین باتوں پر غور کریں کہ کہیں میں حرام تو نہیں کھا رہا ہوں، کہیں میں غیبتوں میں مبتلا تو نہیں ہوں، کہیں میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض و عناد تو نہیں ہے، اگر ہے تو پھر سمجھ لیں حضور فرما رہے ہیں اس کی دعا اس وجہ سے قبول نہیں ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت سرکار سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے پیروں میں آتے ہیں، نہ صرف اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، علم ظاہر کے بھی کوہ ہمالیہ ہیں، جلیل القدر محدثین میں آپ کا شمار ہوتا ہے حضرت سرکار سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ ہارون رشید جو خلیفہ وقت ہے آپ سے ملنے کے لیے آپ کے دروازے پر حاضر ہوا۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی نصیحت کیجئے، مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ تو سرکار فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ نے کئی نصیحتیں کی، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی، آپ نے دیکھا کہ ہارون الرشید نہایت ہی خوبصورت شخص ہے، نہایت ہی خوبصورت شخص ہے، تو حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ نے اس کے چہرے کو دیکھ کر کیا ارشاد فرمایا، دیکھیے سیر اعلام النبلاء اور حلیۃ الاولیاء میں روایت موجود ہے، فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ نے ہارون رشید کو دیکھ کر یہ فرمایا، یا حسن الوجہ، اے خوبصورت چہرے والے، اے خوبصورت چہرے والے، انت الذی یسألک اللہ عز وجل عن ھذا الخلق یوم القیامہ، تم کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی ہے، خلافت عطا فرمائی ہے، سلطنت و بادشاہت عطا فرمائی ہے، تم وہ شخص ہو جس سے قیامت کے دن اپنی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اپنی رعایا رعیت کے بارے میں، اپنی پرجا کے بارے میں جن سے سوال کیا جائے گا وہ تم ہو، کیونکہ تم بادشاہ ہو، جس کے تم بادشاہ ہو ان تمام لوگوں کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال کیا جانے والا ہے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَقِيَ هَذَا الْوَجْهَ مِنَ النَّارِ فَإِيَّاكَ أَن تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ وَفِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ مِّن رَعِيَّتِكَ، سرکار فضیل بن عیاض فرما رہے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہ خوبصورت چہرہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہارا یہ خوبصورت چہرہ جہنم میں نہ جائے، جہنم کی آگ میں نہ پھینکا جائے، تو پھر اس بات کو لازم کر لو کہ تم اس حال میں صبح کرو اور اس حال میں شام کرو کہ تمہارے دل میں اپنی رعایا میں سے کسی ایک کے لیے بھی بغض نہ ہو۔ اس حال میں صبح کرو اور اس حال میں شام کرو
کہ تمہارے دل میں اپنی ساری رعایا میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی برائی کا خیال نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، نفرت نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصبح لہم غاشا لم یرح رائحۃ الجنہ۔ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اس حال میں صبح کی، جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے دل میں کسی ایک کے لیے بھی بغض ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو تک وہ سونگھ نہیں سکے گا۔ کون؟ جو اس حال میں صبح کرے جس کے دل میں کسی کے لیے بغض ہو۔ سوچیں آپ، روایتوں میں آیا کہ جنت ایسی چیز ہے کہ جس کی خوشبو 500 برس کے فاصلے پر اگر کوئی رہے تو وہاں رہ کر وہ سونگھ سکتا ہے۔ جس کی خوشبو 500 برس کے فاصلے سے سونگھ لی جاتی ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے دل میں کسی کے لیے بغض ہو تو پھر وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ جب یہ نصیحت حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ نے ہارون رشید کو کی تو ہارون رشید زارو قطار رونے لگے۔ تو حضرات گرامی، تو یہ باتیں ہیں کینے اور کپٹ کے بارے میں۔